نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے امت کو دیا پیغام سکوت و فانوں کے رخ موڑ دیے کیا کچھ نہ دیا اس داغی امن نے انسانیت کو کیا کچھ نہ دیا اس داغی امن نے انسانیت کو دستور دیا منشور دیا کہیں راہ دیے کہیں موڑ دیے جناب صدری مجلس محترم اساتذہ کرام اور میرے چہکتے مہکتے بلبلوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت داغی امن جناب والا جہالتوں کا دورہ ہے انسانی قدر ناپیٹ ہے انسان ذاتوں اور گروہوں میں تقسیم در تقسیم کا شکار ہے نسلی تفاخر لسانی تعصب عروج پر ہے اور اس سب کے طفیل کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا کہیں گوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا یہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں یہی روز چلتی تھی تلوار ان میں اور انسانیت ظلم و جبر کے اندھیروں میں بھٹکتی اس کی تلاشی تھی کہ ایسے میں رحمت خداوندی کو جوش آیا اور انسانوں کو جبر سے نجات دلانے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کا فیصلہ ہوا اور میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور ساتھ اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جنابی والا سرور کائنات کی ذات سے ہمیں اندھی محبت اور عشق ہے مگر جو بات میں کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ محض عقیدت کا باعث نہیں بلکہ عین حقیقت ہے کیونکہ آپ نے انسانوں کی مرض کی ٹھیک تشخیص کی اور اس کا حل بتایا کہ اے لوگوں تم میں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں کوئی اعلیٰ نہیں کوئی ادنا نہیں کوئی عربی نہیں کوئی اجمی نہیں تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے بھائی ہو کیونکہ میرے آقا خوب جانتے تھے کہ بذات کی اصل جنگ یہ تقسیم در تقسیم ہے بے بنیاد فخر اور ایک دوسرے سے نفرت ہے جنابی والا پھر اسی پر بس نہیں کہ آپ نے انتک محنت اور جد و جہد کے ذریعے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جہاں عدل و انصاف کا دور تھا کہ وہاں لوگ ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے اور ایک دوسرے سے الفت اور قربت رکھنے والے تھے آپ کی اس مثالی معاشرے نے رہتی دنیا تک کو پیغام دیا کہ اگر امن کی حسین منزل کو پانا ہے تو عدل و انصاف کی اشارہ سے گزرنا لازم ہے جنابی والا پھر دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور اور عہد میں کچھ فتنے جو عناصر ضرور موجود رہتے ہیں جو اپنی شرپسند طبیعت کے ذریعے انسانوں کا سکون غرق کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں ایسے مسائل کے حل کے لیے آپ نے اپنی امت کو امت وسط سکھلایا جو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے رکنے کا فرض ادا کرے تو وہی دوسری جانب جہاں تو کنال کی تعلیم تھی کہ جب شر و فساد پر مائل فتنہ پرور لاتوں کے بوت باتوں سے نہ مانے تو ان کا گلا کما کر دیا جائے اور بحیثیت مجموعی انسانیت کو ان کی شر و فساد سے بچا لیا جائے جناب والا مگر افسوس آج ہم ذہنی غلامی کا شکار ہے اور ایک ایسی زمانے میں جی رہے ہیں کہ جس میں ہر معاملے میں غیر کی جانب دیکھنے کے باعث فقر سمجھتے ہیں مگر آج ہم نے عالم کے نام نہاد ٹھیکیدار مغرب کی تعلیم ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے جبکہ میرے آقا نے بھی جنگ کی حدود متعین کی ہے اور حکم دیا کہ کسی کی فصلوں کو تباہ مت کرنا آبادیوں کو نظر آتش مت کرنا عورتوں اور بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا صرف جو مقابلے پر آئے اس پر ہی اپنی تلوار آزمانا جنابی والا آج دنیا ہم کو ترس رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ آج کے نام نہاد ٹھیکیدار ہے جو ایک سال پہلے تو خود منگولہ بارود مہیا کرتی ہے پھر اس کی بنیاد پر جنگ کی آگ جلاتے ہیں جو ایک شخص کے نام پر افغانستان کو راک کا ڈیر بناتے ہیں جو بے بند و مار سیکشن کا بہانہ کر کے ایران کو خون میں نہلاتے ہیں مگر ان امن کے دعوے داروں اپنے بھائی بندوں کے ہاتھوں کشمیر میں بہتے لہو دکھائی نہیں دیتا اپنے ماروں کے ہاتھوں بنگلہ دیش اور مصر میں انسانیت کی تجلیل دکھائی نہیں دیتی اپنی ماروں کے ہاتھوں فلسطین اور غزہ کی بچوں کے لاشیں دکھائی نہیں دیتی جنابی والا اگر میرا نبی بتان اعظم کو توڑنے کے لیے کردار کے بجائے تلوار کا سہارا لیتا تو یہ دنیا ہمیشہ کفر و ضلالت اور ظلم و جہالت میں ڈوبے رہتی انسانیت اپنے ہی ذریعے بے چین اور بے قرار رہتی تو دشمن کا بھی دوست نہ بنتے تو پھر دیکھو خطاب کے بیٹے عمر کو جو ہاتھ میں تلوار لے آیا الدین قوہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو جو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں
عزیز ساتھیوں، ماہ ربیع اول ایک سہانی سکھ وادی فران کی چوٹیوں سے وہ سراج منیر طلوع ہوا، وہ داغی امن و سلامتی کا نور پھوٹا جس کی چکا چون سے ارض سما جگمگا اٹھے۔ آسمان نے کہا میرا مالک آ گیا، زمین نے کہا میری رونق آ گئی، بے سہاروں نے کہا ہمیں سہارا مل گیا، یتیموں نے کہا ہمارا ولی آ گیا، غلاموں نے کہا ہمیں آقا مل گیا، نبیوں نے کہا ہمارا امام آ گیا، جبکہ رحمت خداوندی نے کہا مجھے رحمت للعالمین مل گیا۔ جس پر شاعر نے کیا خوب لکھا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے مگر سایہ بھی ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔